السلام علیکم بچوں، واٹس اپ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ کلاس 6 ہسٹری لاسٹ چیپٹر ہے رائز آف اسلامک سویلائزیشن، ایک اسلامک تہذیب دنیا کے نقشے پہ کس طرح نمودار ہوئی، اور اس چیپٹر کو ہم سٹارٹ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ڈکلیئر ہونے سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کیا، اس وقت سے لے کے تمام خلفائے راشدین کے پیریڈز تک کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں کس قسم کی چینجنگز لے کے آئیں، بڑی بڑی ریاستیں کس طرح اسلام سے مغلوب ہوئیں، اور اسلام کا میسج، اسلام کا پیغام عرب کی صحراؤں سے، عرب کے جو بھی ولیجز تھے، عرب کی سرحدوں سے نکل کر باقی دنیا تک کس طرح پہنچا، دین کی تعلیمات کس طریقے سے لوگوں تک پہنچی، کس طرح اسلام پر عمل شروع ہوا، اور ایک وہ دین جو عرب جنگلیوں اور عرب کے وحشی لوگوں کے پاس آیا تھا، جو اسلام کا نام سننے کو، ایک وحدانیت سننے کو اور بتوں کی پوجا کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، یہ دین کیسے وہاں پر ایکسیپٹ کروایا گیا، یہ دین وہاں کے لوگوں نے کس طریقے سے ایکسیپٹ کیا، یہ سب چیزیں ہم پڑھیں گے اس چیپٹر میں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں رائز آف اسلامک سویلائزیشن۔ اسلامک سویلائزیشن کا مطلب ہے ایک اسلامی تہذیب، اور تہذیب تب ابھرتی ہے، تہذیب تب نظر آتی ہے جب آپ کے معاشرے کے اندر پہلے ہی بہت سارا کنفیوژن، افراتفری اور ایک ہسل بسل مچی ہوئی ہو، جب لوگوں کی ایتھکس، اخلاقیات، دینیات اور ان کے عام جو بھی کام ہے، عام سوشل لائف ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی ڈسپلن باقی نہیں رہتا، تو اس وقت ضرورت پڑتی ہے ایک ایسے شخص کی، یا ایک ایسی لیڈ کی، یا ایک ایسی سوسائٹی کی جو اپنی ان گرتی ہوئی، ڈوبتی ہوئی اخلاقیات کو بچا لے، یا اس کے اندر کوئی ایسی چیز انٹروڈیوس کرائی جائے کہ وہ جو لوگوں کے اندر ایک اگنورنس ہے، ایک جہالت بھر گئی ہے، وہ کسی طریقے سے ان کے رویوں سے، ان کے سوچ سے نکل جائے۔ تو یہی ہوا بیک ان ایڈیز، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا ہوا کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ اپنی وحشت کو، وہ جنگلی پن کی انتہا کو چھو رہے تھے۔ سوسائٹی کے اندر کسی قسم کا قانون نہیں تھا، جو طاقتور شخص تھا اس کا رول چلتا تھا، اس کا لا تھا، اس کو سب عزت دیتے تھے، اور غریبوں کو، جس کے پاس طاقت نہیں تھی، اس کو اپریس کیا جاتا تھا، ظلم و ستم کیا جاتا تھا، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چل رہا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ نبی، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ نبی آتے ہیں ہر اس علاقے پہ جہاں پہ ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نبی بھیج کر اپنی جو بھی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ان لوگوں تک پہنچایا۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، پیغمبر روشنی کے مینار تھے، اس جگہ پہ میسنجرز آف لائٹ تھے، اس جگہ کے لیے روشنی کا پیغام لے کر آئے۔ وہ جو اندھیروں میں ڈوب رہی تھی جگہیں، وہاں پر ایک روشنی پھیلی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی، اور اس کے لیے ذریعہ کیا بنے؟ نبی بنے۔ اور نبی انسان کیوں تھے؟ کیونکہ انسان کے مسائل کو انسان ہی زیادہ اچھے سے سالو کر سکتا ہے، انسان ہی زیادہ اچھے سے سمجھ سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی اگر نیک تھے، نبی نیک ہیں، نبی معصوم ہیں، انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا کسی بھی نبی نے، تو وہ انسان کیوں تھے؟ ان کو کوئی فرشتہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بھیجا، یا کسی بھی اور مخلوق کے طور پہ کیوں نہیں بھیجا؟ تو چونکہ انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی گائیڈنس کے لیے، انسان کو ایک اچھے راستے پہ چلانے کے لیے نبی بھیجے گئے، تو اس لیے ان کو ایک نبی کے طور، انسان کے طور پہ ہی بھیجا گیا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے کوئی پیٹ رکھا ہوا ہے، کسی کے پاس کوئی پرندہ ہے، کسی کے پاس کوئی جانور ہے، کوئی فش ہے، کوئی بھی اینیمل ہے، تو اس اینیمل کے مسائل یا اس اینیمل کی تکلیف کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی فیلو اینیمل، آپ نے 2 پیٹ اینیمل رکھے ہیں، تو آپ دیکھیں گے وہ کھانا ایک ساتھ کھائیں گے، وہ ایک ساتھ گھومے پھریں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے پرابلمز، ایک دوسرے کی سوچ کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، بنسبت اس کے کہ آپ اس کی سوچ کو جانیں یا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ سب اسی لیے نبیوں کو انسان بنا کے بھیجا گیا، تاکہ وہ انسان کے پرابلمز کو زیادہ اچھے سے سمجھ سکیں، اور انسان بھی جب ان سے گائیڈنس لیں دوسرے لوگ، تو وہ بھی زیادہ ایز محسوس کریں، آسانی محسوس کریں کہ یہ بھی ہماری طرح کے ہیومن بینگز ہیں، اور ان کو بھی وہی پرابلمز درپیش ہیں جو ہمیں ہیں۔ یہ ایک شارٹ سا انٹروڈکشن تھا کہ پیغمبر کیا ہوتا ہے، نبی کیا ہوتے ہیں، نبی کیوں آتے ہیں، اور انسان بنا کے کیوں بھیجے گئے ہیں۔ دیٹ واز جسٹ فار یور جنرل نالج۔ اب آپ اپنی بک سے پیج نمبر 72 کھولیں، اور ہم یہاں سے پڑھیں گے پروفٹس دا میسنجرز آف لائٹ، پیغمبر، روشنیوں کے پیغمبر۔ Islam is believed to have started with the proclamation of prophethood by Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabiyyin in 610 AD۔ یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو انڈرلائن کر لیں آپ۔ 610 AD میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبوت کا، پروفٹہڈ کا مطلب ہے نبوت، پروکلیمیشن، اعلان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا 610
آپ صلی اللہ علیہ وسلم 570 AD میں پیدا ہوئے اور 610 AD میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، یعنی 40 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. اور اسلام از بلیوڈ کہ یہ مانا جاتا ہے کہ اسلام کا جو اعلان ہے، اسلام کا جو پیغام ہے، وہ شروع کب ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا 610 AD میں آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ لائن بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. He is the last of the prophets sent by Allah to show the right path to human beings. He is the last prophet sent by Allah to show the right path to human beings. کہ وہ آخری نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. اس کے بعد کبھی کوئی اور نبی نہیں آئے گا جو انسانوں کو ہدایت کا رستہ دکھا سکے. کیوں؟ اب یہ ایک سوال ہے کہ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ جتنی بھی انفارمیشن تھی، جتنی بھی انسانوں کو ہدایت کی ضرورت تھی، نالج کی ضرورت تھی، وہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیج دیا. اس کے بعد کوئی اور نالج، کوئی اور انفارمیشن ایسی بچی ہی نہیں جو اوپر سے آئے گی آپ کے لیے. اب صرف اس پہ عمل ہونا باقی رہ گیا، اور عمل جو ہے وہ آپ کا کام ہے، میرا کام ہے. یہ عمل ہم نے کرنا ہے. فرسٹ ہیومن بینگ آن ارتھ اینڈ دا فرسٹ پروفٹ آف اللہ واز حضرت آدم علیہ السلام. کہ ارتھ پہ پہلے نبی کون تھے اور پہلے شخص کون تھے؟ پہلا بندہ جو اس زمین پہ آیا وہی پہلے نبی تھے، اور وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام. لیٹر پروفٹس انکلوڈ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اینڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور اس کے بعد چند پروفٹس، ویسے تو 1,24,000 تقریباً پیغمبر بھیجے گئے ہیں، لیکن جو سب امپورٹنٹ تھے کچھ ان کے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اینڈ ابراہیم علیہ السلام. All these and other prophets came on earth to convey the message of oneness of God and to guide the humanity to the right path. یہ سب prophets اور ان کے علاوہ وہ prophets جن کے نام یہاں پر نہیں لکھے گئے، وہ سب کیوں آئے؟ وہ سب اسی مقصد کے لیے آئے، توحید، oneness of اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا، وحدانیت کا لوگوں کو بتانے کے لیے ہے کہ دنیا میں خدا ایگزسٹ کرتا ہے لیکن صرف ایک، اور وہ خدا اللہ تعالیٰ ہے. اس کے علاوہ کوئی خدا ایگزسٹ نہیں کرتا، صرف ایک رب ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ ہے اللہ. اور انسانوں کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اسلام کیا؟ توحید کی بنیاد پہ ہے، وننس آف گاڈ، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. یہ تھا پروفٹس کے. پروفٹس کا کانسیپٹ کیا تھا؟ وہ کیوں آئے تھے؟ پروفٹس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ وہ انسانوں کو ہدایت دے سکیں، سیدھے رستے پہ چلا سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت کا پیغام ہے وہ سب تک پہنچا سکیں. اور آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد جتنی بھی انفارمیشن تھی انسانوں کے لیے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. آگے ہے عربیہ بیفور اسلام، کہ سعودی عرب کا جو علاقہ تھا. اس کے علاوہ سعودی عرب کے علاوہ اس میں باقی ایران عراق کے بھی کنٹریز، ایران عراق یہ جو UAE کا علاقہ ہے، عمان کا علاقہ ہے، قطر کا علاقہ ہے، یہ سب عرب کے علاقے ہیں. ان سب کو عرب کے اندر یہ شامل ہوتے ہیں. تو عربیہ بیفور اسلام، کہ عرب کے وہ علاقے اسلام سے پہلے کیسے تھے، اسلام سے پہلے ان میں کیا چینجنگز تھی، ان کی اخلاقیات کیسی تھی، وہ لوگ کس ٹائپ کی زندگی بسر کر رہے تھے. اور اسلام آنے کے بعد، اسلام ان لوگوں کی لائف میں جب آیا تو اس سوسائٹی میں کس طرح چینجنگز آئی، لوگوں کی اخلاقیات میں، لوگوں کے رہنے سہنے کے سٹائل میں، وہاں پہ کیا چینجنگز آئیں. تو عربیہ بیفور اسلام. پری اسلام عرب ریجن واز اے پکچر آف اگنورینس، lawlessness and chaos all around. پری اسلام عرب، اسلام سے پہلے جو بھی عرب تھا، پری کا مطلب ہوتا ہے پہلے، تو پری اسلام عرب، اسلام سے پہلے جو عرب تھا وہ ایک جہالت کی، اگنورنس کی، افراتفری کی، لا لیسنس، غیر قانونیت کی تصویر بنا ہوا تھا. یعنی وہاں پر دوسرے کی رسپیکٹ کرنا دور، سوسائٹی کے اندر امن ختم تھا، قانون کی بالا تری یعنی قانون فالو کرنا، رولز کو فالو کرنا، لاز کو فالو کرنا وہ ختم ہو چکا تھا. ہر طرف افراتفری اور جہالت پھیلی ہوئی تھی. Without any clear form of government, Arabia of late 6th and early 7th century was known largely for their negative traits. کلیئر فارم آف گورنمنٹ، کہ وہاں پر کوئی سینٹرل حکومت نہیں تھی، یعنی کوئی ایسی ریاست نہیں تھی یا کوئی ایسا قانون نہیں تھا جو سب لوگوں کو باندھ کے ان کو جواب دہ بنائے کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا. چھوٹی چھوٹی زمینیں تھیں، ان کے اپنے اپنے قبائل انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا الگ سردار تھا اور ہر قبیلے کے اندر الگ قانون چل رہا تھا. تو ہر قبیلے میں اگر کچھ غلط باتیں چل رہی ہیں، کچھ غیر قانونی کام ہو رہے ہیں تو ان کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں تھا. اور عرب 6 سینچری میں یعنی 6 صدی میں، 6 صدی اور 7ویں صدی کا جو عرب تھا وہ نیگیٹو ٹریٹس، اپنی بری عادتوں اور خسائل کی وجہ سے مشہور تھے. عرب اپنے بری حرکتوں کی وجہ سے.
Problems were not limited to one aspect of the society. یہ جتنے بھی پرابلمس تھے, جتنے بھی مسائل تھے, سوشل, پولیٹیکل, لا لیسنس, اگنورینس, کیوس, یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جو زندگی کے کسی ایک پہلو میں ہو. یعنی مطلب ہم کہیں کہ ان کی جو پالیٹکس تھی وہ صرف خراب تھی, لوگ ٹھیک تھے, کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ یہ پرابلم نہ ہو. بٹ فلیگڈ آل ایریاز آف سوشل, اکنامک اینڈ پولیٹیکل ایریاز, بلکہ اس مسئلے سے ان کی سوسائٹی کا ہر حصہ, ان کی سوسائٹی کا ہر شعبہ جو تھا وہ دو چار تھا ان سارے برے حالات سے. نہ ان کے مالی حالات ٹھیک تھے, نہ ان کی سوسائٹی میں لوگوں کا آپس میں بیٹھنا اٹھنا اور معاشرے کے حالات ٹھیک تھے, اور نہ ہی ان کی پالیٹکس ٹھیک تھی, سیاست میں کوئی ایسی گورنمنٹ تھی جو ان کو جواب دہ بنا سکے ان کے غلط کاموں کے لیے. In pre-Islamic Arabia, in general, people were divided into two parts in accordance with the way of life. عرب میں اسلام سے پہلے لوگوں کو سوسائٹی میں دو بیسس پہ تقسیم کیا جاتا تھا, دو کیٹیگریز میں لوگوں کو تقسیم کرتے تھے. کس وجہ پہ؟ کہ وہ لوگ سوسائٹی میں کس طریقے سے رہتے ہیں, اس وجہ سے. Some of them were nomadic, raising livestock by using scarce water sources of the desert, and they were known as Bedouin. اب بدوین کا جو لفظ ہے وہ نکلا ہے بدو سے, یہ ایک عربک ورڈ ہے بدوین, اور اس کا جو مخرج ہے جس لفظ سے نکلا ہے وہ ہے بدو. اور بدو کہتے ہیں صحراؤں میں رہنے والے وہ خانہ بدوش لوگ جن کی اپنی ٹھکانے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. یا جیسے آپ ایک پرماننٹ گھر کے اندر رہتے ہیں, اینٹوں سے بنا ہوا گھر ہے, آپ اس کو اٹھا کے کہیں اور نہیں لے کے جا سکتے, تو آپ اسی گھر میں, آپ نے جہاں پہ گھر بنا لیا آپ پرماننٹلی وہیں رہتے ہیں. تو بدو وہ لوگ تھے جو صحراؤں میں رہتے تھے. اب صحراؤں میں آپ کو پتہ ہے چونکہ پانی کی کمی ہوتی ہے, ڈیزرٹس میں پانی کی کمی ہوتی ہے, تو دے ور نومیڈک. نومیڈک مطلب خانہ بدوش, ایک جگہ پہ نہیں رہتے تھے, یہ لوگ اپنا ٹھکانہ بدلتے رہتے تھے. ریزنگ لائف اسٹاک بائی یوزنگ اسکارس واٹر سورسز آف دا ڈیزرٹ, اور یہ لوگ مویشی پالتے تھے. اور مویشی بھی کس ٹائپ کے؟ اونٹ وغیرہ جو صحرا کی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں. بائی یوزنگ اسکارس سورسز آف واٹر, کیونکہ صحرا میں پانی کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے. ہم نے ہمیشہ پڑھا کہ صحرا خشک علاقہ ہوتا ہے, پانی کی وہاں پہ سخت کمی ہوتی ہے. تو بدوین وہ لوگ تھے جو خانہ بدوش تھے, صحراؤں میں رہتے تھے, اور کم پانی اور کم سہولیات کی وجہ سے وہ اپنی جگہیں اکثر بدلتے رہتے تھے. تو سوسائٹی کا ایک حصہ تو یہ بدوین تھے, یعنی بدو لوگ جو صحراؤں میں رہتے تھے. اینڈ ادرز ور نون ایز ہداری, سیٹلڈ ان ٹاؤنز, سٹیز اینڈ ولیجز. اور دوسرے وہ پرماننٹ, ہداری کہتے ہیں مکین, وہ لوگ جو کسی جگہ پر پرماننٹلی اسٹے کرنے والے ہیں. جیسے آپ لوگ ہداری ہیں, اگر آپ کو عربی میں بتایا جائے کہ آپ لوگ ایک مستقل جگہ پہ رہتے ہیں تو آپ لوگ عرب کی زبان کے مطابق, عربیہ کے مطابق آپ لوگ ہداری ہیں. ہداری کا مطلب ہے مکین, ایک ایسے لوگ جو کسی شہر, گاؤں, ٹاؤن, قصبے کے پرماننٹ رہنے والے ہوتے ہیں, جن کو بار بار اپنی جگہ کسی فیسلٹی کی بنیاد پہ چینج نہیں کرنی پڑتی. تو ایک تھے سوسائٹی میں دو ٹائپس کے لوگ رہتے تھے, ایک تھے بدوین, وہ لوگ جو اپنی صحراؤں میں رہتے تھے اور فیسلٹیز کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جگہیں بدلتے رہتے تھے, اور دوسرے تھے ہداری جو گاؤں, شہروں اور قصبوں وغیرہ جیسی جگہوں پر پرماننٹلی رہتے تھے. نیکسٹ ٹاپک آ جائیں آپ, برتھ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ عرب کے حالات کیا تھے, کہ سوسائٹی کس ٹائپ سے ڈیوائڈیڈ تھی, اور دوسرا یہ کہ عرب کے حالات کیسے تھے, پولیٹکس کیسی تھی, سوشل کیسا چل رہا تھا, لا لیسنس تھی, ہم نے پڑھا اگنورینس, کیوس, ہر جگہ پہ جہالت کا دورہ تھا. تو اب ہم نے پڑھنا ہے برتھ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشنی اور امید کا چراغ لے کر پیدا ہوئے, اور کیا باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں. The most important tribe of Makkah Mukarramah was Quraysh. Banu Hashim was one of the 12 families of Quraysh. This family was the most illustrious of the Arabs, and it was also hereditary guardians of the Kaaba. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was born in this noble family in 570 AD. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے. یہ fill in the blank ہے 570 AD. اور اس سے پہلی لائن پیراگراف کی ویری فرسٹ لائن, موسٹ امپورٹنٹ ٹرائب آف مکہ مکرمہ واز ڈیش قریش. اور بنو ہاشم, اور کتنی فیملیز تھی قریش میں؟ 12. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ سب ایم سی کیوز بھی ہیں, اور آپ کو ایک شارٹ کوشچن بھی آ سکتا ہے, انٹروڈیوس قریش, تو آپ نے قریش کے بارے میں بتانا ہے کہ امپورٹنٹ ٹرائب تھا مکہ مکرمہ کا, اور اس کی 12 شاخیں تھیں, اور بنو ہاشم بھی انہی میں سے تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. میں نے پورے پیراگراف کو ریڈ آؤٹ کر دیا تاکہ اگر آپ کو اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے ریڈنگ میں, آپ کو اس لفظ بولنے میں, پروننسیشن میں, تو ایک تو وہ کلیئر ہو جائے, اور دوسرا اس میں جو شارٹ کوشچن یا ایم سی کیوز بن سکتے تھے وہ ہم نے کور کر لی ہیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا مطلب کیا ہے, کہ پرانے عرب میں کیا طریقہ تھا لوگوں کی سوسائٹی میں رہنے کا. قبیلوں کی بنیادیں رکھی جاتی تھی, قبیلے ہوتے تھے. اب قبیلے کے سردار کے جتنے بیٹے تھے
ایک شخص ہے وہ قبیلے کا سردار ہے اور اس قبیلے کے شخص کے فار ایگزامپل 5 بیٹے ہیں. اب اس 5 بیٹے کی بڑے ہوں گے, وہ 5 بیٹوں کی شادیاں کرے گا, ان 5 بیٹوں کی اولادیں ہوں گی. اگر اولادیں نہیں بھی ہوتی تو یعنی وہ 5 بیٹے جن کی شادیاں ہو گئیں وہ ایک الگ فیملی کنسیڈر ہوں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کے دادا دادی آپ کے ساتھ رہتے ہیں, لیکن اگر آپ کے چاچو کی, آپ کے تایا ابو کی اور آپ کے فادر کی شادی ہو جاتی ہے تو 3 فیملیز بن جاتی ہیں, ہے نا. تو یہی ہوتا ہے کہ جو ایک سردار ہے کسی بھی قبیلے کا, اس کی اگر 5 اولادیں ہیں یا 6 بیٹے ہیں, 7 بیٹے ہیں, بیٹوں کی بیس بات کر رہی ہوں, بیٹیوں کی نہیں, تو وہ ان بیٹوں کی شادیوں کے بعد ہر بیٹے کی اپنی فیملی بن جاتی ہے. تو وہ فیملی کیا کہلاتی تھی؟ وہ ایک سردار تھا بڑا قبیلے کا ہیڈ. اب اس ہیڈ کے آگے 5 فیملیز تھی, یعنی وہ ایک قبیلہ نہیں تھا, وہ ایک قبیلہ اور 7 فیملیز تھیں. تو اسی طرح تھا قریش کا معاملہ کہ قریش ایک بڑا قبیلہ تھا اور اس کے آگے 12 شاخیں تھیں, یعنی قریش کے 12 معزز سرداران جو تھے ان کی آگے 12 اولادیں تھیں. قریش کی آگے 12 اولادیں تھیں اور ان میں سے ایک تھے بنو ہاشم, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بنو ہاشم قبیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اور اس میں ایک اور بات کیا لکھی ہوئی ہے, دس فیملی واز دا موسٹ illustrious آف دی عربس, کہ illustrious کا مطلب ہوتا ہے نامور, مشہور, نیک, کہ وہ فیملی جو اچھے لفظوں میں لوگ یاد کرتے تھے اس کو, ایک سب میں جانی پہچانی فیملی تھی عربس میں. بنو ہاشم ایک بہت رسپیکٹیبل قبیلہ تھا. عرب چونکہ برائیوں میں گھرے ہوئے لوگ تھے لیکن اس کے باوجود بھی بنو ہاشم کو رسپیکٹ دی جاتی تھی, کیونکہ انہوں نے اتنے برے وقت اور حالات میں بھی کبھی سوسائٹی کی بری چیزوں کو فالو نہیں کیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ تھے کعبہ کے متولی, ہیریڈیٹری گارڈینز, آپ کی بک میں ایک ورڈ لکھا ہوا ہے, اٹ واز آلسو ہیریڈیٹری گارڈینز آف دا کعبہ. کعبہ کے متولی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کعبہ کی جو چابیاں تھیں یا کعبہ کا جو کنٹرول تھا وہ عرب کے پاس ہی تھا, قریش کے خاندان کے پاس تھا. تو اب کعبہ کے جو متولی تھے یعنی خیال کرنے والے تھے وہ تھے بنو ہاشم کے لوگ. اور آخری لائن ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was born in this noble family in 570 AD, اور 570 بعد از مسیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نیک خاندان میں, اس نیک فیملی میں پیدا ہوئے. کون سی فیملی میں؟ قبیلہ قریش کی فیملی یا شاخ بنو ہاشم میں. ارلی ان لائف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم built up a reputation for truthfulness and honesty, کہ بہت جلدی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی تھی؟ 40 سال کی عمر میں. تو 40 سال, یہ جو بات لکھی ہوئی ہے یہ 40 سال سے عمر کی پہلے کی ہے, کہ ارلی لائف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ہی اپنی زندگی میں لوگوں کے سامنے سچائی اور ایمانداری کی ایک مثال قائم کر دی تھی. پیپل آف مکہ مکرمہ would bring their cash, jewelry and other valuables to him for safe keeping, and whenever they wanted anything back he returned it to them. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کی اور ایمانداری کی اتنی زیادہ مثال وہاں پہ قائم کر دی تھی کہ اگر لوگوں کو وہاں پر سیف کیپنگ, یعنی لوگوں کو اگر اپنی امانت کے طور پہ کوئی چیز رکھوانی ہوتی تھی یا کوئی چیز محفوظ کروا کے رکھنی ہوتی تھی, یا کیش, اگر ان کو پاس کوئی پیسے, زیورات یا کوئی بھی اور قیمتی چیز ہوتی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر وہاں پہ لوگوں کے رکھوایا کرتے تھے امانت کے طور پہ. اور جب انہیں چاہیے ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی چیزیں ان کو لوٹا دیا کرتے تھے سیفلی. They called him صادق and امین. صادق کا مطلب the truthful, سچا, and امین the trustworthy, امین امانت رکھنے والا, یقین کے قابل. ٹھیک ہے, صادق اور امین. یہ کوشچن بن سکتا ہے وائی ور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کالڈ صادق اینڈ امین ان عرب سوسائٹی. تو اس کا آنسر آپ کو پتا ہونا چاہیے. پیپل آف مکہ مکرمہ وڈ برنگ دیئر کیش, جویلری, اور یہاں سے لے کے اینڈ تک. اگلے میں آ جائیں. when he reached the age of 40 he announced prophethood, کہ جب یہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی, یعنی نبی ہونے کا بتایا گیا. اللہ, اور یہ fill in the blank آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ کب, ایٹ دا ایج آف 40. اسی طرح آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے, 570 AD. اور جب اس چیپٹر کی ویری فرسٹ لائن ہے, اس میں لکھا ہوا ہے خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اپنی انٹروڈکشن کرائی اپنی نبوت کی, پروفیٹہڈ کی, 610 AD. یعنی یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے. When he reached the age of 40 he announced prophethood.
اللہ commanded him to deliver the message of peace to the plagued humanity. اللہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ انسانیت کو، بکھری ہوئی انسانیت کو، ٹوٹی ہوئی انسانیت کو، جو اتنی دیر سے سفر کر رہی تھی گندے لوگوں کے ہاتھ سے، برے لوگ ان کو جو ستا رہے تھے، ان کو پیس کا، امن کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پہنچائے ان تک. Early period of spreading this message of Islam was full of difficulties as the elite of Makkah Mukarramah did not want to lose its superiority over the slaves. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا میسج، یہ امن و امان کا، سکون کا، پیار محبت کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، یہ لوگوں کو تک پہنچایا، تو مکہ مکرمہ کے جو امیر سرداران تھے یا بگڑی ہوئی اشرافیہ تھی، وہ بالکل بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اپنے غلاموں کے ساتھ یا ہم اپنے سے چھوٹے طبقے کے لوگوں کے ساتھ امن و امان سے، سکون سے، پیار محبت سے رہیں، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اگر وہ اپنے سے کم تر لوگوں پر اپنا حکم چلائیں گے، ان پر زور زبردستی کریں گے، تو اس طریقے سے ان کی جو اونچا سٹیٹس ہے سوسائٹی کے اندر وہ برقرار رہے گا اور وہ اس وجہ سے سکون میں رہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پیار محبت کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے کا ان کو پیغام بتایا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم و ستم تک کیے. یہ پیغام پہنچانا، یہ جو اسلام آج آپ کے پاس آ رہا ہے، یہ اتنی آسانی سے نہیں آیا. اس کے پیچھے کئی لوگوں کی قربانیاں ہیں جو آپ کو یہاں تک اسلام آپ کے پاس پہنچا ہے. ہر ڈیٹیل کے ساتھ قرآن آج تک آپ کے پاس پہنچ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور اس کے پیچھے کئی انسانوں کی قربانیاں ہیں. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ قریش نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ یہ لوگوں کو اپنے، کیونکہ ان کا دین تو آپ کو پتہ ہے کیا تھا، بت پرستی کرنا، وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. تو قریش نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ بت پرستی کا جو ہمارا ریلیجن ہے یا ہمارا دین ہے، اس کو خراب کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں گے، تب بھی میں یہ جو تبلیغ کا میسج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا میسج ہے، اسے پہنچانا لوگوں تک نہیں چھوڑوں گا. تو یعنی اس ایک حدیث سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ میسج پہنچانا، یہ میسج آج تک آپ کے پاس پہنچ رہا ہے، یہ کتنا مشکل تھا. اور یہ اچھا میسج پہنچانا اچھی طریقے سے، اچھی بات کے ذریعے، ایک پریکٹیکل ہونے کے ذریعے، یہ کتنا مشکل ہے. فزیکل بیٹنگ، مار پیٹ. فزیکل بیٹنگ کا مطلب ہے کہ جسمانی تشدد. سوشل اینڈ اکنامک بوائیکاٹ، کہ بوائیکاٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایسی پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دینا جہاں پہ آپ سے کوئی بات بھی نہ کرتا ہو. سوشل بوائیکاٹ کہ آپ سے کوئی بندہ سوسائٹی کا بات نہ کرتا ہو. اکنامک بوائیکاٹ کہ آپ کو کسی بھی طرح کی تجارتی سرگرمی میں آپ کو بزنس کرنے کا، یعنی آپ کو پیسہ کمانے کا حق آپ سے چھین لینا. And other similar atrocities reached to a level that in the year 622 AD, the Muslims had to leave their homes and migrate to Medina Munawwara, which was then called Yasrib. یہ بھی ایک MCQ ہے کہ مدینہ منورہ کو پہلے کیا کہا جاتا تھا؟ یسرب کہا جاتا تھا. کہ فزیکل بیٹنگ، جسمانی تشدد، سوشل اینڈ اکنامک بوائیکاٹ، کہ آپ کو سوسائٹی میں اور مارکیٹنگ میں اور ٹریڈ کرنے پہ پابندی لگا دی جاتی تھی. اور اس کے علاوہ اٹراسٹیز کہتے ہیں ظلم و ستم کو، اینڈ ادر سملر اٹراسٹیز کے، اور جو ظلم اور بربریت وہ لوگ کر رہے تھے، یہ انہوں نے اتنی زیادہ بڑھا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسلام کا میسج پہنچا رہے تھے، تو اس اسلام کے میسج کو روکنے کے لیے انہوں نے اتنے تشدد کیے، اتنے ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا کہ 622 AD میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے، ان کو اپنے گھر بار چھوڑ کے، اپنی سوسائٹی، اپنا گھر، اپنی فیملی کو چھوڑ کے مدینہ منورہ میں ہجرت کرنی پڑی، جس کو ہم ہجرت مدینہ کے نام سے یاد رکھتے ہیں. اور بائی دین 622 AD یسرب کہا جاتا تھا مدینہ منورہ کو. تو مدینہ منورہ کی جو ہجرت مدینہ تھی یہ کب ہوئی؟ 622 AD میں. یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے یہ چیزیں. اور مدینہ منورہ کا پرانا نام کیا تھا؟ یسرب. اب نیچے آئیں، آپ کو ڈو یو نو کا ایک بلاک نظر آ رہا ہے، فرسٹ مسجد آف اسلام. کہ مسجد تو آپ کو پتہ ہے کہ مسجد کیا ہوتی ہے. مسجد از ماسک، مسلمانوں کی پرے کرنے کی جگہ، عبادت کی جگہ. ہر ریلیجن کی کوئی عبادت کی جگہ ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی عبادت کی جگہ کو مسجد یا ماسک کہتے ہیں. تو مسجد قباء واز دا فرسٹ مسجد آف اسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم himself took part in its construction. کہ اسلام کی پہلی مسجد، اسلام کی پہلی عبادت گاہ جو بنائی گئی اسلام کے نام پہ، وہ تھی مسجد قباء. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کنسٹرکشن میں، اس مسجد کو بنانے میں بذات خود حصہ لیا باقی تمام صحابہ کرام کے ساتھ. نیکسٹ ٹاپک، اسٹیبلشمنٹ آف دا مسلم اسٹیٹ ان مدینہ منورہ. کہ مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد وہاں پہ ایک اسلامی ریاست کا جو قیام تھا وہ کس طرح ممکن ہوا، اور کیا ایسی خصوصیات تھیں یا کچھ ایسی
کوششیں تھیں جس کی وجہ سے ایک اسلامک تہذیب یا اسلامک سویلائزیشن جو تھی وہ دنیا کے سامنے آئی, اور بیس اس کی بنی مدینہ منورہ. Unlike مکہ مکرمہ, the life in مدینہ منورہ was not that difficult. کہ مکہ مکرمہ میں جس طرح کی پریشانیاں کفار کی طرف سے فیس کرنی پڑی تھی, قریش کی طرف سے فیس کرنی پڑی تھی, مدینہ منورہ کے لوگ اس طرح کے نہیں تھے. وہ امن کے پیغام کو, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پیغام کو لے کے اگریسو نہیں تھے. تو یہاں پر اسلام کا پیغام پھیلنے میں مشکل نہیں ہوئی. The people were friendly and ready to receive the message of peace. یہاں کے لوگ جو تھے وہ پرامن ماحول کے تھے, دوستانہ ماحول رکھنے والے تھے, اور اسلام کا پیغام ایکسیپٹ کرنے کے لیے رضامند بھی تھے. In order to give practical shape to the principles of Islam, some form of political organization was required. کہ جس طرح آپ دیکھیں, آپ کے پاس کوئی بھی ایک سوچ آتی ہے, آپ کے پاس کوئی بھی ایک آئیڈیا آتا ہے, تو اس آئیڈیا کو مکمل کرنے کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی ایک فاؤنڈیشن, ایک مضبوط بنیاد رکھی جائے. فار ایگزامپل, اگر آپ اور آپ کے کچھ دوست ہیں جنہیں فٹ بال کھیلنا بہت پسند ہے, یا کوئی آپ کے دوستوں کا گروپ ایسا ہے جسے کوکنگ کرنا بہت پسند ہے, تو اگر آپ اس کو ایک آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں, آپ اپنے اس خواہش کو کہ آپ فٹ بال کھیلیں یا آپ کوکنگ کریں, تو آپ کو کیا چاہیے کہ آپ ایک فرم قسم کا فاؤنڈیشن بنائیں, آپ ایک اپنی مضبوط بنیاد رکھیں. یعنی آپ پہلے محلے میں کھیلتے تھے فٹ بال, یا محلے میں ایک کے گھر اکٹھا ہو کے سب کوکنگ کرتے تھے, تو اب آپ لوگ کیا کریں گے کہ ایک کیمرہ خرید لیا, کیمرہ خرید کے آپ نے ویڈیو بنائی, ویڈیو آپ نے کسی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی اپنی گیم کی, اپنی کوکنگ کی. تو یعنی آپ نے ایک فاؤنڈیشن بنا لیا, مضبوط قسم کا آپ نے بنیاد بنائی ہے, کس سے, اپنے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ پریکٹس کرنے میں اپنے ٹیلنٹ کی. تو اسی طرح یہی معاملہ تھا اسلام کے ساتھ بھی, کہ اگر اسلام کو سالڈ بیسس پہ پوری دنیا کو دکھانا تھا کہ یہ ایک پاورفل میسج ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا, امن پسندی کا, دوستی کا, انسانیت کا, تو اس کے لیے بھی کیا ضروری تھا, ایک فرم پولیٹیکل آرگنائزیشن چاہیے تھی. یعنی ایک ایسی آرگنائزیشن یا ایک ایسی تنظیم کا ساتھ چاہیے تھا جو اس چیز کو باور کراتی ہے لوگوں کو کہ دس از دا ٹرو تھنگ, جو اپنا ایک پاورفل ایسنس لے کے چلتی. This necessity, یہی جو ضرورت تھی, paved the way for the new Islamic state of مدینہ منورہ which became the role model for all of the world. اور اسی ضرورت کے تحت, ایک فاؤنڈیشن بنانے کی ضرورت کے تحت ہی مدینہ منورہ میں ایک ایسی اسلامک ریاست قائم کی گئی جو بعد میں پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بن گئی, ریاست مدینہ کے نام سے. اور اگر آپ سب خبریں سنتے ہوں تو آپ نے سنا ہوگا کہ ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ پاکستان کے اندر لے کے آیا جا رہا تھا عمران خان کی طرف سے, جس میں کیا تھا کہ ہم وہی پیس کا میسج, وہی اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اسٹرانگ تعلیمات دی ہیں, ایک اسلام کی بیسس پرووائڈ کی ہے, اس کو دوبارہ سے فالو کریں, اس کا احیاء نو کریں, آپ اس کو دوبارہ سے فیل کر کے فالو کریں. نیکسٹ پیج پہ آ جائیں, یہی ٹاپک کنٹینیوڈ ہے اگلے پیج پہ. Life in Makkah al-Mukarramah made the Muslims understand that without peace, message of Islam cannot be spread with the required pace. Pace کہتے ہیں سپیڈ کو, کہ مکہ مکرمہ کے بعد جو زندگی تھی مکہ مکرمہ میں تکلیفوں سے بھری ہوئی, اور قریش کی طرف سے جو بھی ایک ریجیکشن آ رہی تھی اسلام کو ایکسیپٹ کرنے میں, اس سے مسلمانوں کو ایک چیز تو سمجھ میں آ گئی کہ اسلام کا میسج پھیلنے کے لیے امن و امان کی ایک انوائرمنٹ ہونا ضروری ہے, جو کہ مکہ میں رہتے ہوئے تو پاسبل نہیں تھا. اور اگر وہ مکہ میں رہتے ہوئے پاسبل نہیں تھا تو اسلام کا ایک جو سپیڈ چاہیے تھی کہ ایک ریلیجن پھیلے, لوگوں کو یہ ایک نظریہ سمجھ میں آئے, وہ پورا نہیں ہو رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was warmly welcomed by the people of Yasrib. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے, تو مکہ کے جو مدینہ کے لوگ تھے, مدینہ کے مقامی لوگ تھے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کا کھلے دل سے استقبال کیا. اور یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ وہ لوگ جب ان کو یہ خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں, تو وہ لوگ مدینہ کے اپنے شہر مدینہ سے باہر آ کے پہاڑیوں پہ چڑھ کے دیکھا کرتے تھے کہ شاید کسی رستے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آ جاتے ہوئے نظر آئیں, کل آتے ہوئے نظر آئیں. تو وہ لوگ روز پہاڑوں پہ چڑھ کے انتظار کیا کرتے تھے, مرد, عورتیں, بچے, بوڑھے, سب, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب مدینہ میں تشریف لے کر آئیں گے. تو یعنی یہ جو لوگوں کے دلوں میں ایک پیار تھا, یہ لوگوں کے دلوں میں جو ایک ایکسیپٹنس تھی, ایک لوگوں کے دل میں چاہت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, یہ چیز جو تھی وہ اسلام کے پھیلنے میں مددگار ثابت ہوئی. It was mainly because they considered the personality and the message of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as the only remedy for their social and moral crisis. یہ سب اس لیے تھا کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پیار کرتے تھے, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوش آمدید کہا, اتنی گرم جوشی سے خوش آمدید کہا, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ
اپنی سوسائٹی میں اپنا مورل کرائسس یعنی ایتھکس جو وہاں پہ لوگوں میں اخلاقیات ختم ہو رہی تھی, لوگوں کے جو رواج تھے وہ غلط ہوتے جا رہے تھے, تو لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ جو ہماری مشکل ہماری سوسائٹی پہ آئی ہوئی ہے اس کا خاتمہ صرف ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا, اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری رسول کی جو ٹیچنگز ہیں, جو پریچنگز ہیں, ان کو فالو کرنا. The most prominent of these were poverty, اور ان تمام مشکلات میں سے جو سوسائٹی کو روکے ہوئے تھیں, جو سوسائٹی کے اوپر ایک بوجھ بن رہی تھی, ان میں تھی پوورٹی, غربت. پوورٹی کہتے ہیں غربت کو. ریزلٹنگ فرام یوزری, جو کس کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی, سود کی وجہ سے. یوزری USURY, اس کو یوزری پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب ہے سود. سود کا کانسیپٹ کیا ہے کہ فار ایگزامپل ایک شخص نے, علی نے احمد کو 100 روپے دیے. اب علی نے احمد کو جب 100 روپے دیے تو علی نے یہ کہا کہ اگر تم نے یہ 100 روپیہ مجھے کل نہ لوٹایا تو تم مجھے پرسوں 120 روپے واپس کرو گے. یعنی کہ ایک بندے نے کسی دوسرے کو پیسے دیے اور اس نے کہا کہ اگر اس ٹائم لمٹ کے اندر آپ مجھے یہ پیسے واپس نہیں کر پائے تو آپ مجھے ڈبل اماؤنٹ واپس کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کہ اگر آپ ایک ٹائم پیریڈ تک کسی کا لیا ہوا قرض واپس نہیں کریں گے تو آپ مطلب وہ آپ کو کہے گا کہ آپ مجھے اس سے ہو سکتا ہے 10 روپے زیادہ دیں, ہو سکتا ہے مجھے 100 روپے زیادہ دیں. تو وہ جتنی بھی زیادہ اماؤنٹ ہے نا آپ کے قرضے سے وہ سب ہوتا ہے سود. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح لفظوں میں فرمایا سود حرام ہے, سود آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, سود اسلام کی نظر میں حرام ہے. تو یہ سینٹینس آپ پورا پڑھیں, میں آپ کو پوری ایکسپلینیشن اس کی بتاتی ہوں. The most prominent of these were poverty resulting from usury, the Jewish exploitation of the local population, the dire conditions of widows and orphan children. Jewish کہتے ہیں یہودی, exploitation کا مطلب ہے استحصال, لوگوں کو تنگ کرنا. لوکل پاپولیشن کے عرب کے جو مقامی لوگ تھے مدینہ منورہ کے, the dire condition of widows and orphan کہتے ہیں یتیم کو, widow کہتے ہیں بیوہ کو. تو یعنی یہ جو سوسائٹی میں غربت تھی, ہم نے پہلے پڑھا کہ سوسائٹی میں جو بھی مشکلات آ رہی تھی, کرائسس تھے, ان کا حل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھتے تھے. تو ان سب مشکلات میں سب سے بڑی مشکل کیا تھی, سب سے بڑی مشکل تھی سود. اور سود بھی کس وجہ سے, یہ جو یہودی تھے وہ بیواؤں اور یتیم بچوں کو سود دیا کرتے تھے, قرض دیا کرتے تھے سود پہ. اور وہ سود کیا تھا, وہ سب سے زیادہ وہ جو ضرورت مند بیوائیں تھیں یا ضرورت مند یتیم بچے تھے ان کو دیتے تھے. اور اس وجہ سے کیا تھا, ایک تو وہ آگے ہی اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنی ضروریات چلا سکیں, تو وہ قرض لیتے تھے. جب وہ قرض لیتے تھے تو وہ مزید مصیبت میں پھنس جاتے تھے کہ انہیں صرف قرض واپس نہیں کرنا ہوتا تھا بلکہ قرض کے ساتھ ایک ایکسٹرا اماؤنٹ بھی سود کے طور پہ پے کرنی ہوتی تھی, جس کی وجہ سے سوسائٹی میں غربت اور دیگر مسائل بڑھ رہے تھے. Soon after ہجرہ, the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم gained political authority. ہجرت کرنے کے فوراً بعد, کیونکہ مدینہ میں, مکہ میں تو ایک سسٹم تھا کہ قبائل تھے, قبیلوں کے آگے فیملیز تھیں اور وہ جو سردار تھے قبیلے کے انہی کے پاس تمام فیصلے کرنے کا, جتنا مطلب سوسائٹی کے تمام معاملات ڈیل کرنے کا اختیار صرف ان کے پاس تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے, آپ نے وہاں پہ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دی, آپ نے لوگوں کو وہاں پہ ایک جھنڈے کے تلے, اسلام کے جھنڈے کے تلے اکٹھا کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ ایک ان کے فیصلے کرنے کا بھی اختیار حاصل ہو گیا, پولیٹیکل اتھارٹی مل گئی. This authority strengthened more after the Charter of Medina, and not only the Muslim but also the Jews and pagans had to obey him as the head of the state. کیونکہ مدینہ میں کوئی ایسا سوشل ویلفیئر سینٹر نہیں تھا یا کوئی ایسی سینٹرل ادارہ نہیں تھا جو لوگوں کے معاملات کو ڈیل کرتا یا لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت سارے لوگوں کو اسلام کے جھنڈے تلے اکٹھا کیا اور چارٹر آف مدینہ یعنی میثاق مدینہ طے ہوا, یعنی اس کے اندر بہت سارے پوائنٹس تھے جن کو فالو کیا جانا ضروری تھا, تو وہ صرف چارٹر مسلمانوں کے لیے ہی پورا کرنا ضروری نہیں تھا یا اس پہ عمل کرنا مسلمانوں کی رسپانسبلٹی نہیں تھا, بلکہ جوز اس سوسائٹی میں رہنے والے جو یہودی تھے, اینڈ پیگنس کا مطلب ہے کافر, کہ جو بھی نان مسلم تھے, یہودی تھے یا کوئی بھی اور بت پرست کسی بھی قوم کے پیگنس تھے, کافر تھے, ان سب کے لیے ضروری تھا کہ وہ مدینہ میں رہتے ہوئے مدینہ کے جو سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس چارٹر پہ, ان کے ان احکامات پہ, تعلیمات پہ عمل کرے. اور یہ تھا چارٹر آف مدینہ. یعنی مدینہ میں پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا, ایک پیغام کے ذریعے اکٹھا کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا کہ ان لوگوں کو اگر اکٹھا کر لیا ہے تو اس اکٹھ کو, یہ جو لوگ ایک ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں, ان کو ایک پراپر گائیڈنس بھی ملنی چاہیے. اور وہ گائیڈنس کس طرح ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی چارٹر آف مدینہ کے ساتھ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ریاست کے سردار بن گئے. نیکسٹ ٹاپک چارٹر آف مدینہ یا میثاق مدینہ. میثاق مدینہ عربی میں کہتے ہیں, اردو میں کہتے ہیں, جبکہ چارٹر آف مدینہ انگلش نیم ہے اس کا. اور چارٹر آف مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ میں رہنے والی اور جو قومیں تھیں، یہودی یا کافر جو بھی تھے، ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا کہ مدینہ شہر کی سیکیورٹی کے لیے، اکانومکس کے لیے، معیشت کے لیے، یا جو اور بھی شہر کے معاملات ہیں ان سب کو ڈیل کرنے کے لیے مسلمان، یہودی یا کافر جتنی بھی قومیں یہاں پہ بستی ہیں وہ سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گی مدینہ کی سیکیورٹی کے لیے، مدینہ شہر کے مسائل کے لیے. اور یہ کیا تھا؟ میثاق مدینہ، یا اس کو دستور المدینہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں اور صحیفۃ المدینہ بھی اسے کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم drew up a charter with the Jews in which it was established that Muslims and Jews were to aid each other in all matters concerning the city. Jews یہودیوں کو کہتے ہیں، جیو کا مطلب یہودی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا کہ جس کے مطابق جتنے بھی معاملات مدینہ شہر سے ریلیٹڈ ہیں، مدینہ شہر کی سیکیورٹی یا مدینہ شہر کے کسی بھی طور کے معاملات ہیں، اس میں مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. They were to be allies against all common enemies. تمام مشترکہ دشمن یا کوئی بھی ایسا دشمن جو باہر سے آ کے مدینہ کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مدینہ کے لوگوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے خلاف مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کے اتحادی بن جائیں گے. مسلمان اور یہودی مل کے لڑیں گے اس خطرے کے خلاف. The main clause of this charter is as follows. اور اس چارٹر کی، اس میثاق کی جو سب سے امپورٹنٹ لائن تھی، سب سے امپورٹنٹ فیچر تھا، وہ درج ذیل ہے. The Jews who attach themselves to our commonwealth shall have an equal right with our own people to our assistance and good offices. کہ وہ تمام یہودی جو اپنے اچھے برے کو، اپنے اچھے دنوں کو، اپنے برے دنوں کو، اپنی اچھائی کو مسلمانوں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، ہم ان کو خیر سگالی سے ان کا خیر مقدم کریں گے. کہ یعنی وہ یہودی جو خوشی سے، خوش اسلوبی سے آگے مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، مسلمانوں کی مدد کریں گے، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ مسلمان ان کو آگے سے ایک اچھے طریقے سے رسپونڈ کریں گے. They shall practice their religion as freely as the Muslims. اور ان کو اپنا دین اسی طرح آزادی سے فالو کرنے کی، آزادی سے اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی جس طرح کسی بھی مسلمان کو ہے، اور دین کے معاملے میں کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ایک کامن سا ایک امپورٹنٹ چارٹر کا ایک پوائنٹ تھا کہ اس چارٹر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس چارٹر میں ہوا کیا تھا، کہ یہودیوں کو بھی ان کا ریلیجن یا ان کی مذہبی آزادی یا اس کے علاوہ جتنی بھی سوشل آزادی تھی وہ دی گئی تھی. آگے ڈو یو نو کے بلاک میں آئیں. There are 63 articles in Charter of Medina. Charter of Medina میں basically 63 points ہیں، 63 باتیں ڈسکس کی گئی ہیں. یہ ایک fill in the blank بھی ہے. This is also called one of the first written constitutions of the history. اور دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا لکھا ہوا آئین بھی ہے، پہلا لکھا ہوا دستور بھی ہے. یہ ایک شارٹ کوشچن بھی ہو سکتا ہے. What do you know about Charter of Medina? تو آپ بتائیں گے کہ Charter of Medina was signed between Muslims and Jews by Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. There are 63 articles in it and it is the first ever written constitution in the history of mankind. یہ آپ اس کے بارے میں شارٹ انفارمیشن لکھ سکتے ہیں. آپ کا شارٹ کوشچن بھی بن گیا. نیکسٹ پیج پہ آ جاؤ، یہی ٹاپک کنٹینیوڈ ہے. Constitution of Medina is an example of finding solution to the problems in a peaceful manner. کہ آئین کا، مدینہ کا جو آئین تھا یا مدینہ کا جو میثاق تھا، وہ ایک ایگزامپل تھی کسی بھی قوم کے لیے کہ آپ اپنے ہر مسئلے کا حل جنگ و جدل سے نہیں نکال سکتے، مار پیٹ کر کے، تشدد کے ذریعے حل نکالنے کی بجائے آپ بات چیت اور پرامن طریقے سے بھی کسی بات کا حل نکالا جا سکتا ہے. جس سے میثاق مدینہ کوئی جنگ نہیں تھی، سمپلی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ کچھ باتیں مسلمان فالو کریں گے یہودیوں کی، کچھ باتیں یہودی فالو کریں گے مسلمس کی. Here peace and pluralism were achieved through military successes but through respect and acceptance. اس کا مطلب یہ ہے، پیس مطلب امن، پلورلزم کا مطلب ہے اجتماعیت. اجتماعیت کا مطلب کہ جو ایک شہر کے اندر رہنے والے اتنے سارے لوگ ہیں وہ ایک پیج پر اکٹھے ہو گئے، وہ کسی ایک بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے. یہ جو پلورلزم تھا یہ کوئی جنگ کا نتیجہ نہیں تھا، اس کے پیچھے کوئی مار پیٹ یا کوئی دھمکیاں نہیں تھی، بلکہ یہ کیا تھا؟ تھرو ریسپیکٹ اینڈ ایکسیپٹینس. ہم جو دو قومیں تھیں، مسلمان اور یہودی، انہوں نے ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کی، ایک دوسرے کے خیالات کی، ایک دوسرے کی سوچ کی، بجائے یہ کہ اگر مسلمان ان پر امپوز کرنے کی یہ چیز کوشش کرتے کہ آپ اسلام کو زور زبردستی فالو کریں تو یہودیوں کے دل میں کوئی سافٹ کارنر پیدا نہ ہوتا، ان کے دلوں میں کوئی نرمی نہ آتی کہ اسلام کوئی اچھا ریلیجن ہے یا اسلام کوئی اچھی بات بتا رہا ہے. لیکن جب اسلام نے ان لوگوں کے عقیدے کے لیے، ان لوگوں کی سوچ کے لیے رسپیکٹ دکھائی، ان کے طریقوں کو قبول کرنا کے دکھایا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ جس طریقہ فالو کرتے ہیں یہ آپ فالو کریں، ہمارا یہ طریقہ ہے، ہم یہ فالو کریں گے، تو لوگوں کے دلوں میں کیا پیدا ہوا؟ ایک لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہوئی، لوگوں کے دلوں میں ایک
اوپننیس پیدا ہوئی, لوگوں کے دماغوں میں ایک کھلا پن آیا کہ ایک ایسا ریلیجن جو لوگوں کو ان کے مرضی پہ چلنے کی اجازت دیتا ہے. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح ہم ایک مسلمان اسٹیٹ میں یعنی مدینہ کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا ریلیجن فالو کر رہے ہیں. تو یہ کیا تھا, اس سے لوگوں کے دماغوں میں, لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے ایک اچھائی کا کارنر پیدا ہوا. اسپیکٹس دیٹ ریفلیکٹ سم آف دا بیسک ٹینٹس آف اسلام, اور یہ ان چیزوں میں سے تھا کہ آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے, کہ آپ کسی کو بھی زور زبردستی ریلیجن نہیں ایکسیپٹ کروا سکتے, اور آپ اس کو مجبور نہیں کریں گے کہ وہ آپ کے دین کو فالو کرے یا آپ کے دین کی باتوں پہ, رولز پہ عمل کرے اگر وہ کسی اور دین کا ماننے والا ہے تو. اور اس سے کیا, اور یہ جو میثاق مدینہ تھا, جب ہم نے یہودیوں کو کھلے دل سے تسلیم کیا کہ یہودی اپنی مرضی کریں تو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں, تو یہ کیا تھا, یہ اسلام کے ٹینٹس مطلب کچھ اصولوں میں سے تھا. During the 10 years that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lived in Medina Munawwara, the city was a center for political, cultural and religious enthusiasm. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ہی رہے. آپ لوگ صحابی مسلمان جتنے بھی اس وقت ہو چکے تھے وہ کہیں مدینہ سے باہر نہیں گئے. تو ان 10 سال تک جو مدینہ کا شہر تھا وہاں پہ تمام پولیٹیکل سرگرمیاں, مسلمانوں کی تمام جتنی بھی معاشی, جتنے بھی معاشی یا جتنی بھی معاشرتی قسم کی ایکٹیویٹیز تھیں وہ سب اپنے عروج پر چل رہی تھیں. میسج اینڈ ٹیچنگ آف اسلام آر پریکٹسڈ بائی دا کمپینینز ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ. اسلام کے جتنا بھی تعلیمات تھی, جتنی بھی ٹیچنگز تھیں, جتنا بھی قرآن نازل ہو رہا تھا وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا رہے تھے, اور وہ جو پریکٹس کر رہے تھے, جو اسلام کو ٹرو طریقے سے اسلام کی جو روح کو فالو کرنا تھا وہ اپنے عروج پر چل رہا تھا. مدینہ not only became the first capital of Islamic culture but also a luminous example for the leaders till doomsday. doomsday کہتے ہیں قیامت کے دن تک. luminous example کا مطلب ہے ایک روشن مثال. تو جو مدینہ تھا وہ صرف ایک مسلمان ریاست کا ایک کیپٹل ہی نہیں تھا کہ ایک مسلمانوں کا گڑھ بن چکی تھی یہ جگہ, مسلمانوں کے عروج کی ایک جگہ تھی مدینہ. صرف یہی نہیں تھی کہ یہ مسلمانوں کا ایک کیپٹل تھا, بلکہ اس کے علاوہ یہ مدینہ کے اندر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے معاملات کو, پولیٹیکل سچویشن کو, سوشل سچویشن کو مینٹین کیا تھا, وہ قیامت تک کے آنے والے لیڈرز کے لیے ایک روشن مثال ہے کہ کس طرح وہ اپنے لوگوں کو ڈیل کر سکتے ہیں جنگ و جدل کے بجائے امن و آہنگی سے, ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر کے. ابھی تک ہم نے پڑھا کہ مدینہ میں آنے کے بعد مسلمانوں کی لائف جو ہے وہ تھوڑی سکون میں آ گئی تھی. کفار اور قریش کی طرف سے جو ان کو تکلیفیں مل رہی تھی یا جو قریش کی اپوزیشن تھی وہ کم ہو چکی تھی, کیونکہ وہ ان کو چھوڑ کے ایک اور جگہ پہ آ گئے. لیکن مدینہ میں جب وہ آئے تو مدینہ میں وہ پرابلمس تو نہیں تھیں کہ کفار ان کو تنگ کر رہے ہیں یا قریش ان کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, لیکن کچھ اور پرابلم ضرور تھیں جو ابھی ہم دیکھیں گے کیا مسائل تھے. چیلنجز ان مدینہ منورہ میں. Life in Medina Munawwara was safe as compared to the one in Makkah Mukarramah, yet it was not free from challenges. کہ مدینہ منورہ میں زندگی آسان تو تھی مکہ کی نسبت, کیونکہ وہاں پر کفار بالکل ڈائریکٹ طریقے سے ظلم و ستم نہیں کر پا رہے تھے مسلمانوں کے اوپر, لیکن ابھی بھی یہاں پہ مشکلات ختم نہیں ہوئی تھیں. کیوں ختم نہیں ہوئی تھیں؟ مسلمز آف مدینہ منورہ انڈر دا اسٹیمڈ لیڈرشپ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ٹو فیس سرٹن چیلنجز. کہ مسلمان مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تو آ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, لیکن ابھی بھی کچھ مسائل تھے جن سے چھٹکارا نہیں پایا جا رہا تھا. اب کون سے مسائل تھے یہ دیکھیں کہ مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے آئے, مکہ میں کیا تھا کہ قریش جو تھے وہ اس بات کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ایکسیپٹ کرنے پہ تیار نہیں تھے. وہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ اپنا وہ جو بت پرستی کا ریلیجن ہے یا جو وہ ان کے گندے طور طریقے ہیں سوسائٹی میں رہنے کے, انہیں چھوڑیں. وہ اس چیز پہ آمادہ نہیں تھے, اور وہ اس کام سے روکنے کے لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں کہ وہ ان کو اچھی باتیں بتانا بند کریں, وہ ان چیزوں کو نہیں ماننا اور نہیں سننا چاہتے. تو اس چیز کے لیے انہوں نے ظلم و ستم شروع کر دیے, مختلف حربے استعمال کرنا شروع کر دیے. جیسے آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھا ہوگا کہ ان کا مالک امیہ جو تھا وہ ان کو گرم ریت پہ گھسیٹتا تھا ان کے سینے پہ پتھر رکھ کے. تو یہ کیا تھا, یہ ظلم و ستم تھے. لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا تھا کہ وہ اسلام کو چھوڑیں, وہ اچھی باتوں کو نہ سیکھیں. اب جب مدینہ میں آئے, مدینہ کے لوگ اس طرح تنگ نظر نہیں تھے, وہ اسلام کا پیغام سننے کو تیار تھے, لیکن کچھ اور مسائل تھے جو مسلمانوں کو فیس کرنے پڑے تھے اور جو مدینہ کے پہلے کے رہنے والے لوگ تھے ان کو بھی فیس کرنے پڑے تھے. کون سے تھے یہ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہوا ہے.
The first challenge for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was the poverty of the believers. Believers کا مطلب ہے اسلام کے ماننے والے. Believers کا مطلب ہوتا ہے یقین کرنے والے. تو کس کے believers؟ اسلام کے believers کی بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. تو سب سے پہلا چیلنج یا سب سے پہلا مشکل جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ تھی پوورٹی، غربت. کہ جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ، وہ ان کے پاس کوئی اچھے ذرائع نہیں تھے، کوئی اچھے ریسورسز نہیں تھے زندگی گزارنے کے. مہاجر who left everything in Makkah and came to Medina were very poor. مہاجر کا لفظ نکلا ہے ہجرت سے. تو ہجرت کر کے جو لوگ آئے تھے وہ کون تھے؟ مہاجر، امیگرینٹس، جو دوسرے شہر مکہ سے مدینہ کی طرف آئے تھے. وہ لوگ غریب تھے، وہ بہت پور کنڈیشن میں تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا گھر بار، جو بھی ان کا مال و متاع تھا، کاروبار تھا، وہ سب مکہ میں چھوڑ آئے تھے. وہ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں آئے تھے. تو ان کی جو مالی کنڈیشن تھی وہ کچھ اچھی نہیں تھی. At the same time, their helpers in Medina, Ansar, were also financially not very sound. اب ایک تو تھے مہاجر، وہ جو ہجرت کر کے مکہ سے یہاں آئے تھے، اور مہاجر کیا ہے کہ ہجرت کر کے آنے والا. اب جو دوسرے مکہ مدینہ میں جن لوگوں نے ان کو ریسیو کیا مدینہ میں، وہ کون تھے؟ انصار. ان کو کہا گیا انصار. انصار عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مدد کرنے والے. ان کی بھی کچھ اچھے حالات نہیں تھے. مدینہ سے مکہ میں سے آنے والوں کے لیے حالات اچھے اس لیے نہیں تھے کیونکہ وہ اپنے گھر بار، دولت، کاروبار سب کچھ چھوڑ کے یہاں پہ آئے تھے. اور جبکہ جو مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے، مدینہ شہر میں جب ان کی کیپیسٹی سے زیادہ لوگ آئے تو ان کی مالی حالت بھی جو تھی وہ اچھی نہیں تھی. In order to rehabilitate the homeless muhajirin in Medina and to integrate them into the economic and social life of the city, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam made them brothers of the Ansar. جو بے گھر مہاجرین تھے، وہ جو اپنا گھر بار، کاروبار، فیملی سب کچھ چھوڑ کے مدینہ میں آئے تھے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی بحالی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کو مدینہ کے ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ انہیں ہر انصاری کا بھائی بنا دیا. انہیں کیا کیا؟ رسول اللہ میڈ دیم بردرز آف دا انصار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کے ہاتھ میں ایک انصار کا ہاتھ دیا اور کہا کہ یہ تمہارا بھائی ہے آج سے. اور یہ سخاوت کی اتنی بڑی مثال بن گئی کہ اتنی سخاوت کسی شخص نے نہیں کی ہوگی کہ انصار خود بھوکے رہتے تھے اس واقعے کے بعد لیکن مہاجرین کو کھانا کھلایا کرتے تھے. انہوں نے اپنے بزنسز میں، آپ آج بھی یہ سٹوری پڑھیں یا آج سے پہلے کہیں 1400 سال یا 1500 سال پہلے یا آج سے کئی 100 صدیوں پہلے پڑھیں تو آپ کو یہ کہانی ضرور ملے گی کہ بھائی نے بہن کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، بھائی نے بیٹے کو قتل کر دیا، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا. کس لیے؟ صرف جائیداد کے لیے. فیملیز کے اندر جو ڈسپیوٹس چلتے آ رہے ہیں یہ انسان کے سٹارٹ سے ہی ہیں. حابیل نے قابیل کو کیوں قتل کیا؟ یہ سب کیا ہے؟ فیملی کے اندر دو بھائیوں کا قتل کرنا ایک دوسرے کو، یا باپ بیٹے کا قتل کرنا، یا بھائیوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا، جائیداد کی بیس پہ بہن بھائیوں کے جھگڑے، ماں باپ کے جھگڑے، یہ ایک ایٹرنل ہے، یہ شروع سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن اتنی بڑی سخاوت کی مثال کہ کوئی شخص کسی کا سگا بہن بھائی نہ ہو اور اس کے باوجود انہوں نے ان کو اپنے بزنس میں شیئر دیا، خود بھوکا رہ کے ان کو کھانا کھلایا، خود جو پروفٹ بزنس سے حاصل ہوتا تھا وہ مہاجرین کو دیا. اور کئی مہاجرین نے اس بزنس کو اتنا اچھا چلایا کہ وہ انصاروں کے بزنس سے، انصار کا بزنس اگر 10% پروفٹ حاصل کر رہا تھا تو وہ 90% پروفٹ پہ چلا گیا. یعنی اتنی زیادہ سخاوت کی مثال یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے. انصار ٹریٹڈ دا مہاجرین فرام مکہ بیٹر دین دیئر ریئل بردرز، کہ انصار نے مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین کے ساتھ سگے بہن بھائیوں سے زیادہ اچھا سلوک کیا. They made them live in their own houses. انہوں نے ان کو اپنے گھروں میں ٹھہرایا. And made them partners in their business. اور ان کو اپنے بزنس میں اپنا ساتھی بنایا کہ خود وہ ٹوٹی پھوٹی جگہ پہ رہ لیتے تھے لیکن انہوں نے ان کو اچھے گھروں میں رکھا اور اپنے بزنسز میں، اپنے کاروبار میں ان کو پراپر شیئر دیا. اینڈ فارمنگ، اور اگر وہ ان کی زمینیں تھیں تو ان کو زمینوں میں بھی حصہ دیا کہ وہ اپنی کھیتی باڑی خود کریں. ان کو ایک سینس آف پرائڈ دیا کہ وہ خود مختار ہیں اور وہ اپنی ہر فیصلہ مدینہ میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں. ہسٹری کین ناٹ پروڈیوس اینی ادر سچ ایگزامپل آف جنرosity، اور تاریخ میں آپ کو سخاوت کی ایسی دوبارہ کوئی اور مثال نہیں ملے گی. اینڈ اٹس ٹرو کہ آپ کو دوبارہ ملی بھی نہیں کبھی اس کے بعد. Another challenge for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was to ensure security of the newly established state of Medina. ایک اور پرابلم ریاست مدینہ میں جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ یہ تھا کہ مدینہ شہر کی سیکیورٹی کو، حفاظت کو کس طرح سے یقینی بنایا جائے.
There was a continuous fear of attack from the Quraysh who felt it as a potential threat for their authority in the region. ایک مستقل خطرہ تھا اٹیک کا قریش کی طرف سے، جن کو یہ لگتا تھا کہ اگر اسلام طاقتور ہو گیا تو ان کے باپ دادا کا دین بت پرستی ختم ہو جائے گا، اور ان کی جو روایات تھی بری حرکتوں اور بری خصلتوں سے ریلیٹڈ وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور اس طرح اس علاقے پہ جو ان کی حکمرانی اور غلبہ ہے قریش کا وہ ختم ہو جائے گا اگر اسلام نے سر اٹھانا شروع کر دیا تو. There was also fear of treachery of Jews. غداری کا بھی خطرہ تھا جوز یعنی یہودیوں کی طرف سے کہ وہ کسی بھی وقت اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. اینڈ دیٹ آف hypocrites، اور منافقین کے ساتھ بھی یہی خطرہ تھا کہ وہ کسی بھی وقت کہیں اپنے معاہدے سے پیچھے نہ ہٹ جائیں، مسلمانوں کے ساتھ غداری نہ کر لیں. Though Constitution of Medina had been signed, the Jews of Medina were not trustworthy and history proved that in later years. چونکہ مدینہ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کا مطلب ہے میثاق مدینہ، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ سائن ہو چکا تھا، میثاق مدینہ ہو چکا تھا مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان سائن، لیکن اس کے باوجود بھی جو مسلمان تھے مدینہ کے وہ یہ جانتے تھے کہ یہ جوز جو ہیں یہودی جو ہیں یہ قابل اعتماد نہیں ہیں، یہ کسی بھی وقت اپنا وعدہ توڑ سکتے ہیں، اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا. ہسٹری پروف دیٹ ان لیٹر ایئرس. یہاں پہ کیا ہوا کہ جب غزوہ خندق ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 مسلمانوں کا لشکر تیار کیا، لیکن عین اس وقت جب یہ لشکر روانہ ہونے لگا تو 300 ایک منافق تھا اسی لشکر میں جو اپنے 300 منافقین لے کر اپنے ساتھی لے کر الگ ہو گیا، اور یعنی مسلمانوں کا جو لشکر تھا جنگ کا وہ اب 1000 سے صرف 700 رہ گیا. تو یہی اسی چیز کا خطرہ تھا ہمیشہ سے مسلمانوں کو کہ کہیں وہ میثاق مدینہ کے خلاف کوئی حرکت نہ کر دیں، وہ مسلمانوں کا ساتھ کسی ایسے موقع پہ نہ چھوڑ دیں جب مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے. تو یہی وہ خطرہ تھا کہ جوز اپنے وعدے سے برخلاف ہو سکتے ہیں. In these circumstances, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had to devise a war strategy. circumstances حالات، ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک ایسی حکمت عملی اپنائی پیورلی فار دا ڈیفینس آف انصار اینڈ مہاجرین، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ انصار اور مہاجرین کی سیفٹی کو یقینی بنایا جائے، ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، نہ یہ کہ مہاجرین کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی حفاظت بھی یقینی بنائی جائے جیسے کہ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ میں تھا. اگلا ہے ایون ڈیورنگ وارز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ordered the Muslims not to kill any child, old or the one who asks for protection. اور جہاں تک کہ جنگوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ جانے والے لشکر کو ایک خاص پیغام، ایک آرڈر دیا کرتے تھے کہ وہ کسی بچے کو، عورت کو، بوڑھے کو یا اس شخص کو جو امان طلب کرتا ہے یعنی وہ حفاظت مانگتا ہے آپ سے، آپ اس کو قتل نہیں کریں گے. ایون ڈیمیجنگ دا ٹریز، crops, places of worship and public property was strictly prohibited. اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی قسم کے درخت، فصلیں، گرینری، ان چیزوں کو جلانا، کاٹنا، تباہ کرنا منع تھا. اس کے علاوہ کسی شخص کی ذاتی جائیداد، فار ایگزامپل کسی کا گھر بنا ہوا ہے، کسی کی دکان ہے، کسی کی کوئی بلڈنگ ہے تو اس کو تباہ کرنا بھی بالکل منع تھا. یا ایسے شخص کی جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہا تھا اس شخص کی کسی بھی طرح سے پراپرٹی کو نقصان پہنچانا بھی منع تھا. Due to policies of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, great changes occurred in the life of Arabs, and within few years, such a welfare society emerged, which is an example for the entire world. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی احکامات کی وجہ سے، انہی رولز اور لاز کی وجہ سے عرب کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ چینجز، اسلام کی جو خوبصورت باتیں تھیں انہیں ایکسیپٹ کرنا شروع کیا. کیونکہ اسلام کے آنے سے پہلے عرب میں ہمیشہ جنگ و جدل اور لڑائی جھگڑے کا ایک ماحول رہتا تھا. تو جب انہوں نے جنگ کے اندر بھی ایک پیسفل ماحول دیکھا کہ جنگ کے اندر بھی مسلمان کوئی تباہی نہیں مچاتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے سوائے اس شخص کے جو اسلحہ لے کے ان سے لڑ رہا ہو، تو لوگوں کے دلوں میں ایک سافٹ کارنر پیدا ہوا، لوگوں کے دلوں میں ایک گنجائش پیدا ہوئی کہ ہمیں اسلام کے پیغام کو سننا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگیوں میں جو ماحول ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے اسلام کے رولز اینڈ لاز. تو لوگوں نے اسلام کو اس طرح سے ایکسیپٹ بھی کیا. اگلا ٹاپک ہے فیکٹرز دیٹ چینجڈ عربین سوسائٹی. نیکسٹ پیج پہ کہ ایسے کون سے عوامل تھے، ایسی کون سی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے عربین سوسائٹی نے یہ چینج جو تھا اسلام کا وہ ایکسیپٹ کیا، وہ قبول کیا اسلام. ڈیو ٹو دا ایفرٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈارکنیس آف جاہلیہ ان ہول عربیہ چینجڈ انٹو برائٹنیس آف فیتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کی وجہ سے جہالت کی تاریکی جو تھی عرب میں وہ ایمان کی فضا میں منور ہو گئی، روشن ہو گئی. Before Islam, the Arab society was known for drinking, gambling,
killing of innocent people and shamelessness. اسلام سے پہلے مطلب اسلام قبول کرنے سے پہلے یا اسلام کے عرب میں آنے سے پہلے عرب کے جو لوگ تھے وہ مشہور تھے اپنی بری عادتوں کی وجہ سے. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا. تو وہ بری عادتیں کون کون سی تھی؟ ڈرنکنگ یعنی وہ لوگ شراب پیتے تھے، گیمبلنگ شرطیں لگانا، شرط لگا کر کچھ پیسے کماتے تھے، کھیلتے تھے، کلنگ آف انوسینٹ پیپل معصوم لوگوں کا قتل کرتے تھے. جب ان کا دل کرتا تھا لڑائی جھگڑے کو تو وہ کسی بھی جگہ پہ چلے جاتے تھے اور وہاں پہ معصوم لوگوں سے لڑائی جھگڑے کرتے تھے اور ان کو قتل کر دیا کرتے تھے. اینڈ شیم لیسنس اور اپنے بے شرم روایات کی وجہ سے وہ بہت مشہور تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم with divine guidance and unmatchable character changed the whole scenario. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقدس کردار سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاک گائیڈنس، آپ نے اپنی رہنمائی سے مسلمانوں کے جو وہاں کے جو عرب کے لوگ تھے ان کے دل بدل دیے. The whole Arabia was changed in political, religious and social ways. پورے کا پورا عرب جو انتہائی جنگلی قوم کنسیڈر کیے جاتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے ان کے جو سیاسی انداز تھے، ان کا مذہبی رہن سہن اور ان کا جو معاشرے میں رہنے کا طریقہ تھا وہ سب بدل گیا. There were various factors behind this change اور اس چینج کے پیچھے کوئی ایک بات نہیں تھی، اس کے پیچھے مختلف ایسے عوامل تھے، مختلف ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے لوگوں کو اس طریقے سے چینج کیا تھا. فار ایگزامپل charismatic personality of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام's message of equality, women's right in Islam, equality and justice, system of poor due to zakat and ideal leadership of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم through his own example. یہ ایک لمبا کوشچن ہے پر یہ ایک لمبی لائن تھی اور یہ پوری لائن ایک شارٹ کوشچن کا آنسر بھی ہے کہ ایسے کون سے فیکٹرز تھے جنہوں نے سعودی عربیہ کو یا جنہوں نے عربین سوسائٹی کو ان اسپیشل چینج کر دیا تھا. تو یہ پوری لائن اس کا آنسر ہے. کیا ان کے پیچھے ویریس فیکٹرز ہیں؟ فار ایگزامپل کیرزمیٹک پرسنالٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرکشش اور چارمنگ پرسنالٹی، اٹریکٹیو پرسنالٹی نے لوگوں کو مائل کیا کہ وہ اسلام کا پیغام سنیں، اسلام کی تعلیمات کو سنیں. اسلام's میسج آف ایکویلٹی، اسلام کا برابری کا جو میسج تھا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر بڑے خاندان کا کوئی شخص ہے تو وہ چھوٹے خاندان کے لوگوں سے ملنے میں آر سمجھتا تھا، انہیں یہ اپنی حد تک محسوس ہوتی تھی کہ وہ ایک چھوٹے آدمی سے کیوں ملیں. اگر کوئی شخص اسی طرح مزدوری کرتا تھا یا محنت مزدوری کرتا تھا تو بڑا تاجر اس سے بات نہیں کرتا تھا یہ سوچ کے کہ اس میں میری بے عزتی ہے اگر میں شخص سے بات کروں گا. تو اسلام نے لوگوں کو بتایا کہ چاہے آپ زیادہ کماتے ہو، چاہے آپ کم کماتے ہو، چاہے آپ بڑے خاندان میں پیدا ہوئے ہو یا چھوٹے خاندان میں پیدا ہوئے ہو، آپ ایک دوسرے سے برتر نہیں ہو. ایک حدیث بھی ہے نا، نہ گورے کو کالے پر نہ کالے کو گورے پر فوقیت حاصل ہے سوائے اس کے کہ جس میں تقوی ہو. تو یعنی اسلام نے یہ بتایا کہ جو شخص اپنے دل سے اللہ کے زیادہ قریب ہوگا وہ شخص اس کا لیول اونچا ہو سکتا ہے، ورنہ آپ سب برابر ہو. آگے ویمن رائٹس ان اسلام. اسلام سے پہلے آپ نے پڑھا ہی ہوگا، کئی جگہوں پہ پڑھا ہوگا کہ عرب کے لوگ بیٹیاں پیدا ہوتے ہی انہیں دفن کر دیا کرتے تھے. تو اسلام کے آتے ہی یہ سارا کلچر جو تھا بیٹیوں سے نفرت کا، عورتوں سے برے سلوک کا، یہ سب ختم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو عزت دینے کی تعلیم دی. ایکویلٹی اینڈ جسٹس، مسلمانوں نے ایک دوسرے کو کیا سکھایا کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ انصاف سے کام لینا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ برابری سے کام لینا ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں اگر کوئی غیر مسلم بھی آ کے طلب کرتا تھا جسٹس تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے ریلیجن کے مطابق ان کو یہ ان کے مسائل سالو کر کے دیا کرتے تھے. فار ایگزامپل اگر کوئی یہودی آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کی مذہبی کتاب پڑھ کے ہی ان کو ان کے فیصلے کر کے دیا کرتے تھے. سسٹم آف پور ڈیو ٹو زکوٰۃ، کہ جو غریب لوگ تھے ان کے لیے سوسائٹی میں ایک سسٹم قائم کیا گیا جسے ہم اسلام میں نام دیتے ہیں زکوٰۃ کا. جس طرح اب ہوتا ہے کہ صدقہ و خیرات کی جاتی ہے تو زکوٰۃ کا بھی ایک اسپیسیفک نظام قائم کیا گیا سوسائٹی کے اندر، تاکہ جو دولت ہے یا پیسہ ہے وہ ایک ہی شخص یا ایک ہی فیملی کے پاس نہ رہے بلکہ وہ گردش کرتا رہے اور پوری سوسائٹی کے اندر پیسے کا بیلنس، منی کا بیلنس قائم رہے. اینڈ آئیڈیل لیڈرشپ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھرو ہز اون ایگزامپل، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ اور ہر وہ چیز تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پہ پریکٹس کر کے خود سے عمل کر کے ہمیں دکھایا تھا. ان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی، کوئی بھی فیکٹر ایسا نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف زبانی بتایا ہو، لوگوں کو ایک پریچ کیا ہو، بتایا ہو، اور ایسا کوئی بھی فیکٹر نہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کر کے دکھایا ہو. ان میں ہر چیز وہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ذات کے ساتھ پریکٹس کر کے ہمیں دکھائی تھی. حیات طیبہ پڑھنے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں مل رہی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی ہوئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا
کہ قرآن کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی مکمل تشریح تھے، کہ یعنی قرآن کے اندر جتنے بھی احکامات لکھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پورا کر کے دکھایا ہے. It is obvious that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the most influential person who changed the course of history. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے با اثر شخصیت ہے جنہوں نے پوری دنیا کی ہسٹری کو، پوری دنیا کی تاریخ کو ایک مرتبہ چینج کر کے رکھ دیا. آگے ہے ایمرجنس آف پائس کیلیفیٹ. اچھا، اس ٹاپک کو اسٹڈی کرنے سے پہلے اس کے ساتھ آپ بلاگ دیکھیں یلو کلر کا، ٹائم ٹو تھنک. اس میں لکھا ہوا ہے واٹ ان یور ویو واز دا بگیسٹ فیکٹر دیٹ چینجڈ عربین سوسائٹی. اس کا آنسر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا اوپر والے پیراگراف میں، کہ وہ جو سیکنڈ لاسٹ لائن ہے لمبی سی، دیر ور ویریس فیکٹرز بیہائنڈ دس چینج. فار ایگزامپل کیرزمیٹک پرسنالٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے لے کے تھرو ہز اون ایگزامپل تک یہ پوری لائن اس کوشچن کا آنسر ہے. یہ میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا، اب آپ یہاں سے بھی اس کو نوٹ کر لیں پھر سے. اب آ جائیں پیچھے دوبارہ سے اسی ٹاپک پہ، ایمرجنس آف پائس کیلیفیٹ، کہ ایک مقدس خلافت کس طریقے سے ابھری. خلافت کیا تھی اور یہ کیسے آئی، یہ کیوں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آئی، یہ سب چیزیں ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے. The sad demise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was a heavy blow for the Muslims. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، sad demise کا مطلب ہے وصال پرملال، کہ غم زدہ، پرملال کا مطلب ہوتا ہے غم زدہ، اور ڈیمائز وصال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانا. The sad demise of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم was a heavy blow for the Muslims. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو تھا وہ مسلمانوں کے لیے بہت دکھ کی بات تھا، مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی ان کے لیے ایک کلیمٹی تھی ایک یہ. The grief was so intense that the closest companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam were not ready to believe that he had left this world. اور یہ غم اتنا شدید تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ترین ساتھی جو تھے وہ بھی یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی یہ دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں. اور ایون کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے کیا کیا، وہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ اگر کوئی شخص یہ بات کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے ہیں تو میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ غم اتنا شدید تھا اور اتنا زیادہ ہر مسلمان اس غم کو لے کے پریشان تھا. In such scenario, the Muslims chose their leader who could guide them on the journey on the right path. اور ایسے سینیریو میں، ایسے حالات میں مسلمانوں کو اپنا ایک ایسا لیڈر چوز کرنا تھا جو اب مسلمانوں کو ایک سیدھے رستے پہ گائیڈ کر سکے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت اسلام بالکل نیا نیا آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی تعلیمات دی تھیں وہ بالکل نئی تھیں. ایک باقاعدہ سے اس کے اوپر جس طرح ابھی آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ اگر اس کو سرچ کریں انٹرنیٹ پہ یا قرآن پاک کھول کے پڑھیں یا کسی سے پوچھیں تو آپ کو اس کا ایک تسلی بخش جواب مل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ سے پیچھے آنے والے ہزار سال پہلے جو لوگ تھے، ہزار سال سے جو لوگ آ رہے ہیں، انہوں نے پریکٹس کیا اسلام. ان کو جو مسائل آئے، ان کی جو پریشانیاں تھیں، انہوں نے ان پریشانیوں کو سالو کیا اور اس پریشانی کا سولوشن نکلتے آپ تک بھی پہنچ گیا. تو یعنی اب اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہے تو اس کا تسلی بخش ایک حل موجود ہے. لیکن اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اب بہت سے مسئلے ایسے تھے جو بالکل نئے تھے، تو ان نئے مسائل کو حل کرنا پھر ایک نئے ریلیجن کے ساتھ، ایک پورے وے آف لائف، اسلام از اے وے آف لائف ہم کہتے ہیں، ایک مکمل ضابطہ حیات، ایک نیا جو تھا اس کو لے کے چلنے کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس سارے معاملے کو بہت اچھے احسن طریقے سے حل کر سکے. This leader was his best friend and companion of all times, خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ ایسے سینیریو میں مسلمانوں نے ایسے بندے کو چوز کیا. وہ بندہ کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول. اور ان کو کیوں چوز کیا؟ کیونکہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ کلوزسٹ ساتھی تھے. اب دوسری بات ہے، ہم نے سب سے پہلے ٹاپک میں پڑھا ایمرجنس آف پائس کیلیفیٹ. کیلیفیٹ کہتے ہیں خلافت کو. اب یہ بات جو ہے یہ پیورلی نالج بیسڈ ہے، یہ آپ اس کو غور سے سن لیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے خلافت ہوتی کیا ہے بیسیکلی، کہ خلافت کا مطلب کیا ہے. یہ تو ہم نے پڑھ لیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کو ایک ایسا لیڈر چوز کرنا تھا جس میں ہر معاملے کی سمجھ ہو، اور وہ انہوں نے چوز کر لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. آگے ہے خلافت ہے کیا.
مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوز ہی کیوں کیا, مطلب اور کسی بھی شخص کو انہوں نے کیوں چوز کیا, مطلب وہ اسی طرح بھی تو رہ سکتے تھے, ہر بندے کے پاس قرآن پاک تھا تو وہ قرآن پاک پڑھتا رہتا, اسے اپنے معاملات کا حل ملتا جاتا. تو خلافت ایک ایسے, خلافت کیا ہے, پہلی بات تو یہ خلافت ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے آپ کا الیکشن ہوتا ہے نا, ہر سوسائٹی کو ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے, ایک ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کی ریپریزنٹیشن کر سکے کسی اور جگہ پہ جا کے, اور ان کو ایک طریقے سے کمبائن کر کے رکھے, یونائٹ کر کے رکھے. فار ایگزامپل پرائم منسٹر بننا ہے پاکستان میں کسی نے, تو کیا ہوگا, اس کے لیے اس کو الیکشن لڑنا پڑتا ہے, وہ لوگ الیکشن لڑتے ہیں, لوگ اس کو, آپ لوگ اس کو جا کے, میں اس کو جا کے, ہماری گھر والے جا کے اس کو ووٹ دیں گے, اور جس بندے کے زیادہ ووٹ ہوں گے وہ پاکستان کا پرائم منسٹر الیکٹ ہو جاتا ہے. ایسی بات ہے. تو اس میں کیا تھا, لوگوں کی مرضی شامل تھی. اب کیا ہے, وٹ از خلافت, خلافت کیا ہوتی ہے کہ, لیکن اب پرائم منسٹر بننے والا بندہ کون ہوتا ہے, وہ خود اپنی مرضی سے آتا ہے نا, وہ اپنی مرضی اس کی شامل ہوتی ہے, وہ خود آ کے الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے, تو وہ اپنے پینافلیکسز چھپاتا ہے, بینرز چھپاتا ہے, خطاب کرتا ہے, تقریریں کرتا ہے, جلسے کرتا ہے, تاکہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں, ہے نا, ایسی بات ہے. جبکہ خلافت میں کیا ہے, خلافت میں پوری سوسائٹی مل کے ایک بندے کو سلیکٹ کرتی ہے, جس میں اس بندے کی مرضی بعد میں پوچھی جاتی ہے, کہ وہ بندہ آ کے والنٹیئر نہیں کرتا کہ میں جو ہوں, میں بننا چاہتا ہوں آپ کا لیڈر, میں آپ کا خلیفہ بننا چاہتا ہوں, بلکہ لوگ اپنی مرضی سے اس شخص کو چوز کرتے ہیں, اور بعد میں اس شخص اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس شخص کو منوایا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے خلیفہ بنے اور ہم آپ کو چوز کرتے ہیں. تو خلیفہ جو ہوتا ہے وہ والنٹیئر نہیں کرتا, بلکہ لوگوں کی پیور مرضی سے اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, لوگ اپنی مرضی سے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو اسلام کا رول بھی یہی ہے کہ اسلام کے اندر سے خلافت اسلام کا رول ہے. اسلام کے اندر وراثت میں جو حکومت کی جاتی ہے, فار ایگزامپل جس طرح ہم نے اس سے پیچھے جتنی بھی ریاستیں پڑھی, ہم نے چائنیز سویلائزیشن بھی پڑھی, ہم نے مہر گڑھ بھی پڑھی, ہم نے اس کے بعد بہت سارے روم کے بارے میں پڑھا, تو ہم نے اس میں کیا پڑھا, ہم نے صرف اس میں ایک ہی باپ پڑھی کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا, پھر اس کا بیٹا, پھر اس کا بیٹا, یعنی ایک نسل در نسل حکومت چلتی تھی. تو اسلام نے اس چیز کو ختم کر دیا کہ بھئی ایک ہی بندے کی حکومت نہیں ہے, جس شخص کے پاس اہلیت زیادہ ہوگی لوگوں کا حق ہے کہ وہ اس بندے کو جا کے سلیکٹ کریں. تو یہی تھی خلافت. تو لوگوں کو اس وقت سب سے زیادہ اہل شخص جو نظر آیا, اور وہ شخص جو اسلام کی سب سے زیادہ نالج بھی رکھتا تھا, وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو لوگوں نے ان کو چوز کیا. After his demise, this responsibility was given to Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu, who was an unmatchable administrator. آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یہ ذمہ داری کس کے پاس آئی خلافت کی, مسلمانوں نے کس کو سلیکٹ کیا, وہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ایک ان میچبل ایڈمنسٹریٹر تھے. ان کی جو انتظامی صلاحیتیں تھیں وہ ان میچبل تھی, لاسانی تھیں. The third in this blessed series of caliphs was Hazrat Usman radiyallahu ta'ala anhu, who was famous for his generosity and modesty. اور کہ خلافت کے تیسرے خلیفہ کون تھے, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ اپنی سخاوت کی وجہ سے, جنراسٹی کی وجہ سے بہت مشہور تھے, اینڈ موڈیسٹی اپنی شرم و حیا کی وجہ سے بہت مشہور تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرم و حیا کا پیکر بھی کہا جاتا تھا. Fourth and the last of those caliphs پر حضرت علی بن ابو طالب, the symbol of knowledge and bravery. اور ان میں سب سے خلافت کے جو سیریز ہے اس میں سب سے آخری خلیفہ کون ہے, حضرت علی بن ابن طالب, جو ایک بہادری اور علم کا سائن سمجھے جاتے ہیں, ایک سمبل سمجھے جاتے ہیں. This period of 4 caliphs between 632 AD and 661 AD is known as Pious Caliphate. Pious Caliphate کیا ہے, the time period between 4 caliphs between 632 AD to 661 AD. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیمائز کب ہوا, وصال کب ہوا, 632 AD. یہ بھی ایک فل ان دا بلینک ہے, یہ لکھ کے رکھ لیں. اور پائس کیلیفیٹ کی آپ کو ڈیفینیشن آنی چاہیے. اگر آپ سے پائس کیلیفیٹ کا شارٹ کوشچن آتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ لاسٹ لائن لکھنی ہے, پیریڈ آف 4 کیلفس بٹوین 632 AD اینڈ 661 AD از نون ایز پائس کیلیفیٹ. اور اس کے بعد آپ نے ایک ایک لائن میں بتاتے جانا ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی تھے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ایک ان میچبل ایڈمنسٹریٹر تھے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سمبل آف جنراسٹی اینڈ موڈیسٹی. دین حضرت علی بن ابو طالب, the symbol of knowledge and bravery. یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ اور ریزنیبل کوشچن ہے, شارٹ, یہ آپ کو آنا چاہیے. آگے ہے, نیچے آئیں, یلو کلر کا ٹیبل بنا ہوا ہے, ٹائم لائن آف پائس کیلفس, کہ جتنے بھی یہ
مقدس خلیفہ تھے ان کی ٹائم لائن کہ کب آئے, مطلب کہ کون سے سال میں آئے. 632 آفٹر ہجری سے 634 آفٹر ہجری تک کتنے سال تک انہوں نے حکومت کی, اور پہلے دوسرے تیسرے چوتھے یعنی ایک سیکوینس میں بھی لکھے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے ہیں 632 اے ڈی سے 634 اے ڈی. یہ جو ایئر لکھا ہے یہ لکھا ہوا ہے اے ڈیز میں, اور جو اے ایچ لکھا ہوا ہے آگے وہ ہے آفٹر ہجری کے ہجرت کے کتنے سال بعد. ٹھیک ہے, کہ ہجرت کے کتنے سال بعد یہ بنے, جب آپ صلی اللہ ہجرت کے کتنے سال آفٹر ہجری سٹارٹ ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ میں ہجرت کی تھی, تو اس کے بعد سے ہر سال کو آفٹر ہجری کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اب اس کو دیکھ لیں, year 632 سے 634 اے ڈی, رول 2.5 years آفٹر ہجری یعنی 11ویں سال, ہجرت کے 11ویں سال, اور دوسرا سال اے ڈی والا کون سا چل رہا تھا 632 سے 634 یعنی 2.5 سال تک حکومت کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر ہجرت کے 13ویں سال آفٹر ہجری 13 اور 634 سے 644 10 سالوں تک حکومت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر ہجرت کے 23ویں سال 644 سے 656 تک حکومت کی 12 سالوں تک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور پھر ہجرت کے 35ویں سال 656 سے 661 تک حکومت کی 4.5 سال تک حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یہ آپ کو پیریڈ یاد ہونے چاہیے کہ سب سے زیادہ خلافت کس کی تھی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سب سے کم پیریڈ آف کیلیفیٹ کس کا تھا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ہجرت کے کتنویں سال یہ سب ہوا, یہ بھی آپ کو سب کے یاد ہونے چاہیے ٹائم پیریڈز. اوکے جی, نیکسٹ ٹاپک پہ آ جائیں, نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. اسپریڈ آف اسلام ڈیورنگ پائس کیلیفیٹ, مقدس خلافت کے زمانے میں جو اسلام کا پھیلاؤ تھا, اسلام اپنی سرحدوں سے باہر نکل کے جو پھیلا, عرب کی سرحدوں سے دور کدھر تک پھیلا, کیسے پھیلا, کس کے دور میں کتنا پھیلا, یہ ہم اس میں پڑھیں گے. ڈیورنگ دا لائف ٹائم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میسج آف اسلام اسٹارٹیڈ اسپریڈنگ ان ویریس پارٹس آف دا ورلڈ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسلام کا میسج جو تھا, اسلام کی تعلیمات, اسلام کا پیغام جو تھا, وہ عرب کے علاوہ دوسرے علاقوں میں بھی پھیلنا شروع ہو گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم wrote letters to different rulers inviting them to accept oneness of Allah and prophethood of Hazrat Muhammad رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے خطوط لکھے, ڈفرینٹ لوگوں کو خطوط لکھے تھے, ڈفرینٹ ریاستوں کے بادشاہوں کو خطوط لکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے نبوت کا, اس کو ایکسیپٹ کریں اور اسلام کے دائرے میں آ جائیں. After the sad demise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pious caliphs continued the duty of spreading Islam. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ملال کے بعد جو صحابہ کرام تھے, جو خلیفۃ الرسول تھے, انہوں نے کیا کیا, یہ ڈیوٹی جو اسلام کو عرب کی سرحدوں سے باہر پھیلانے کا جو کام تھا وہ انہوں نے جاری رکھا. During the reigns of first 4 caliphs, Islam spread rapidly. پہلے 4 خلیفہ جو تھے ان کی خلافت کے دوران میں اسلام عرب کی سرحدوں سے باہر نکل کر پھیلا. As Islam removed differences on the base of race, color and nationality, people from many religions and cultures started embracing it. چونکہ اسلام جو تھا وہ لوگوں کے رنگ, نسل, نیشنلٹی, ان کی قومیت سے مبرہ ہو کے لوگوں کو ایکویلٹی, جسٹس اور انصاف پرووائڈ کیا کرتا تھا, تو لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے ایک محبت بڑھ گئی تھی. یہ ایک شارٹ کوشچن بھی ہے کہ اسلام فرسٹ 4 کیلفس کے رین میں اتنا زیادہ کیوں پھیلا, تو اس کا یہی ہے کہ اسلام ریموو ڈفرینسز, کہ اسلام لوگوں کے رنگ و نسل کی بنیاد پہ, لوگوں کے زبان کی بنیاد پہ, لوگوں کی قومیت کی بنیاد پہ ان کو ڈسکس نہیں کرتا تھا, نہ ہی ان کی ایویلویشن کرتا تھا, بلکہ لوگوں کو انسان ہونے کا بھرپور مارجن دیا جاتا تھا, ان کو باقاعدہ رسپیکٹ دی جاتی تھی, ایکویلٹی سوسائٹی میں دی جاتی تھی. اسی لیے لوگ جو تھے, مختلف کلچرز کے لوگ, مختلف نیشنلٹیز کے, مختلف قوموں کے لوگ جو تھے, وہ اپنے ریلیجن کو چھوڑ کے, اپنے کلچرز کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آنے لگ گئے. This unique feature of equality and justice helped spread the message of Islam. اور یہ جو کلچر تھا اسلام کا, ایک انصاف کے اوپر مبنی اور برابری کے اوپر مبنی, اس نے لوگوں کو بہت متاثر کیا. اب یہ لوگ جہاں جاتے تھے وہ آگے اسلام کی یہ باتیں لوگوں کو, اپنے آگے آنے والے لوگوں کو بتاتے تھے کہ اسلام اتنا اچھا ریلیجن ہے, اسلام میں برابری ہے, اسلام میں یہ, تو مزید سے مزید لوگ جو تھے وہ امپریس ہوتے جا رہے تھے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے تھے. In 636
عرب آرمیز کنکرڈ سیریا. 636 AD میں مسلمانوں نے شام کا علاقہ فتح کر لیا تھا. سیریا کا مطلب ہے شام. Muslims won Iraq from the Persians and within 10 years after departure of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subdued Persia itself. پرشا جو تھا وہ اس وقت پرشا یعنی فارس اس وقت ایک سپر پاور کنسیڈر کیا جاتا تھا. ہم نے میرے خیال میں آپ کی بک کا تیسرا چیپٹر بھی پڑھا تھا پرشنز گریکس اینڈ رومنز, اور آپ نے اس میں پڑھا تھا کہ پرشنز کتنی ایک ملٹی ٹیلنٹڈ قسم کے قوم تھے اور اتنا واسٹ ایریا ان کے پاس تھا. اور آپ کو پتہ ہے پرشین آرمیز اتنی اسٹرانگ تھی کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, تو یہ لوگ کئی لاکھوں کے لشکر لے کر آئے تھے مسلمانوں کے ساتھ, لیکن مسلمان اپنی حکمت عملی کی وجہ سے, اپنی اسٹریٹجیز کی وجہ سے یہ جنگ جیت گئے. اور پوری سپر پاور پرشیا کو جب مسلمانوں نے ہلا کے رکھ دیا تو آگے پیچھے جو روم کی سلطنت تھی یا پھر اور جو سلطنتیں تھی چھوٹی موٹی, وہ بھی اسلام کے اس ایک مغلوب ہو گئیں اسلام سے, کہ اسلام صرف ایکوالٹی ہی پرووائڈ نہیں کرتا پیار اور محبت کے ساتھ, بلکہ اگر ہم اسلام کو تلوار کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو اسلام تلوار کے زور سے بھی, اسلامی لوگ جو ہیں وہ تلوار چلانا بھی جانتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگوں کے خیال میں صرف یہ تھا کہ کچھ لوگ جن کا واسطہ صرف اسلام کے جسٹس سے پڑا تھا یا اسلام کی تعلیمات سے پڑا تھا, ان کو لگتا تھا کہ اسلام جو ہے وہ کہ بآسانی تلوار کے ذریعے جو ہے وہ ہم زیر زبر کر سکتے ہیں, ہم اسلام تلوار لے کے آئیں, لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں تو لوگ اسلام چھوڑ دیں گے. لیکن جب پرشا فتح ہوا, جب مسلمانوں نے شام فتح کیا, اور یہ دونوں بہت بڑی جگہیں تھیں, بہت بڑی ریاستیں تھیں, جب ان کو فتح کیا تو مسلمان جو ایسے لوگ تھے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو جنگ کا جو آرٹ ہے یا مسلمان کو وارفیئر نہیں آتا, تو ان کے لیے بھی ایک پیغام تھا. بائی دا ایئر 640 AD گریٹر پارٹ آف ایجپٹ آلسو بیکیم پارٹ آف دا اسلامک کیلیفیٹ. اسلامک ریاست اتنی بڑی ہو گئی کہ انہوں نے ایجپٹ کا جو حصہ تھا, ایجپشین ریاست کا جو حصہ تھا, وہ بھی اپنے حصے میں شامل کر لیا. بائی دا اینڈ آف دا پیریڈ آف دا فرسٹ 4 caliphs اسلام ہیڈ واسٹلی ایکسپینڈیڈ اٹس ٹیریٹری ان دا نیئر ایسٹ اینڈ افریقہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب ختم ہوا تو اسلام پاکستان کا جو بلوچستان ہے, بلوچستان سے پیچھے تک اور افریقہ کے کئی علاقوں تک, آدھے سے زیادہ افریقہ تک اسلام پھیل چکا تھا. یعنی اسلام عرب کی سرحدوں سے باہر اب نکل چکا تھا. بڑی سپر پاورز جو تھی وہ اسلام نے اپنے زیر اثر کر لی تھی. یہ تھا پائس کیلیفیٹس تک کا ٹاپک. آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اسلام کیسے سٹارٹ ہوا, پھر پائس خلافتوں نے اس کو کس طریقے سے آگے پہنچایا. آج نیکسٹ ٹاپک میں ہم اسٹڈی کریں گے کہ یہ خلافتیں کس خلیفہ کے دور میں کیا کیا ہوا, انہوں نے کیا کیا ان کے ہاں اچھی باتیں تھیں, کیا کیا ان کی گورننس اور ایڈمنسٹریشن کے اندر چیزیں تھیں, اور کس طرح سے انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹریٹ کیا, اور اسلام میں کیا ترقیاں آئیں ان کے دور میں. یہ سب پڑھیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.